اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 13 کے اندر فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھ چکے ہیں۔ وہاں پر عام طور پر آلائے کا ترجمہ نعمتیں کیا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مفہوم بھی اس لفظ میں پایا جاتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور قدرتیں دونوں اس سے مراد ہوں گی۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور کہیں اللہ کی قدرتیں۔ اور تکذبان تثنیہ کا صیغہ جو تسلسل کے ساتھ خطاب ہے جنات اور انسانوں سے، جو مزید آیت نمبر 33 کے اندر جا کر واضح ہو جائے گا۔ یا معاشر الجن والانس خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، فرمایا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سورہ الرحمن شروع سے لے کر آخر تک سنائی تو وہ خاموش رہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ جب میں نے لیلۃ الجن میں یہ سورہ مبارکہ جنات کو پڑھ کر سنائی تو وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے۔ میں جب بھی یہ آیت مبارکہ فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھتا تھا تو وہ اس کے جواب میں لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، پروردگار ہم تیری کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے، بس شکر اور تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ اس سے مراد ایسا گارا ہے جس میں سرانٹ پیدا ہو چکی ہو۔ ایک اور جگہ پر صلصال من حمأ مسنون، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے متعلق یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ ایسا گارا جو خشک ہو کر بہت سخت ہو جاتا ہے اور کھنکھناتا ہے ٹھیکرے کی طرح، ایسی مٹی سے پیدا کیا گیا انسان کو۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو اس نے پیدا کیا آگ کی لپٹ سے۔ مارج من نار سے آگ کی لو یا لپٹ مراد ہے۔ اس کا اطلاق آگ کے شعلے کے اس حصے پر ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا لیکن انتہائی گرم ہوتا ہے، اس سے وہی حصہ مراد ہے۔ اور اسی کو سورہ الحجر کی آیت نمبر 27 کے اندر نار السموم کا نام دیا گیا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا۔ یہاں پر رب المشرقین اور رب المغربین تثنیہ کا صیغہ اس مناسبت سے آیا ہے جو پوری سورہ مبارکہ کے اندر ایک دونوں سے خطاب اس لحاظ سے۔ وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ اس تصور کو یوں سمجھیے کہ گلوب پر جس جگہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے عین اس وقت گلوب کی دوسری طرف وہ مقام غروب ہوتا ہے۔ گویا ہر وقت جب سورج گردش میں ہوتا ہے تو ہر زمین پر ہر نقطہ پر کہیں وہ مقام طلوع ہے تو کہیں مقام غروب ہے۔
یہ تینوں صیغے قرآن مجید میں آئے ہیں۔ رب المشارق، رب المشرق والمغرب، رب المشارق والمغارب، رب المشرقین و رب المغربین، واحد، تثنیہ اور جمع، یہ تینوں صیغے۔ واحد کا معروف مفہوم تو سب کے سامنے ہے، تثنیہ کا صیغہ ابھی اس سے متعلق بات ہوئی ہے کہ اس گلوب پر جہاں پر مقام طلوع ہے، گلوب کے دوسری طرف اسی وقت وہ مقام غروب بھی ہے، گویا مقام طلوع گلوب کی دوسری طرف مقام غروب بھی ہے۔ اور رب المشارق والمغارب، سورہ المعارج آیت نمبر 40 کے اندر، کہ وہ تمام مشرقوں کا اور تمام مغربوں کا مالک ہے۔ گویا کہ کسی ایک مقام سے بظاہر نظر آنے والے زمین پر ہر نقطہ پر گلوب میں کسی کے لیے مقام طلوع ہے اور کسی کے لیے مقام غروب، تو اس لحاظ سے گویا بہت سے مشرق ہیں اور بہت سے مغرب ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔